اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب الاخدود کے واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اصحاب الاخدود عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں خدود کھائی یا خندق کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال قبل پیش آیا۔ اہل عرب بھی اس واقعے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کر ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا۔ ایمان والوں کے سامنے اس وقت دو راستے پیش کیے گئے، یا تو وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی پختگی عطا فرمائی تھی کہ ان لوگوں نے ایمان کو چھوڑنے کے بجائے آگ میں جلنے کو ترجیح دی، مگر ایمان سے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے ایک عظیم مثال قائم کی۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال قبل پیش آیا، اور پھر اس واقعے کے 100 سال کے بعد قرآن مجید نازل ہوا۔ اصحاب الاخدود کی اس عظیم قربانی کو اللہ پاک نے یاد رکھا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ دنیا میں ان کو کھلی چھٹی ہے، مگر آخرت میں یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البروج میں ان کا ذکر یوں فرمایا: قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے، حاضر ہونے والے کا دن، اور جس کے پاس حاضر کیے جائیں مارے گئے کھائی کھودنے والے، جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی۔ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ بیٹھ کر اس پر گواہ تھے، اور انہوں نے ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمان ایمان لائیں اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں سدود صفات ہے، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ زمین و آسمان کے مالک اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر وہ لوگ مر گئے، اور ان کے لیے ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے آخرت کی آگ ہے جہاں ان کو جلایا جائے گا۔ اس واقعے کو صحیح مسلم میں یوں بیان کیا گیا: یمن کا ایک بادشاہ تھا جو یہودی تھا، اسی وجہ سے وہ عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا، اور اس یہودی بادشاہ نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ اس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی اسے موت آ سکتی ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسا ذہین و فطین لڑکا ڈھونڈ کر دو جسے میں اپنا شاگرد بنا سکوں اور اپنا سارا علم اسے منتقل کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم پر رعایا میں سے ایک ذہین و فطین لڑکا ڈھونڈ کر جادوگر کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ جادوگر اسے جادو سکھایا کرتا تھا۔ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے راستے میں ایک عیسائی راہب تھا۔ وہ لڑکا اس عیسائی راہب کے پاس رکا کرتا تھا۔ راہب نے اسے خدا شناسی اور توحید کی باتیں سکھائی۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ لڑکا جادو بھی سیکھتا تھا اور دین کی باتیں بھی سیکھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور موجود تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا اور اس نے کہا: اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے چھوٹا سا پتھر جانور کی طرف مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ لڑکا جب راہب کے پاس آیا تو راہب کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے بتایا کہ تم مقبول ہو چکے ہو اور اب تمہیں اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آئیں گی، اور جب کبھی ایسی صورتحال بنے تو تم میرا نام ظاہر مت کرنا۔ وہ لڑکا اب صاحب کرامت ہو چکا تھا اور اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے۔ مادرزاد کوڑی اندھے آتے اور لڑکا دعا کرتا، وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ کرتے کرتے بات بادشاہ تک جا پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جادو سیکھتے سیکھتے دوسرے مذہب میں چلا گیا ہے، اس کو تو اب ہم نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا اسے قتل کروائیں گے۔ اس لڑکے کے پاس جو بھی کوئی علاج کروانے کے لیے آتا تو لڑکا کہتا کہ سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانو۔ اس طرح اسلام پھیلنا شروع ہوا۔
تو پھر بادشاہ نے سوچا کہ اب اس مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے فوجی بھجوا کر اس لڑکے کو گرفتار کر لیا اور پھر فوجیوں سے کہا کہ اسے پہاڑ پر لے جا کر نیچے گرا کر اسے مار دو۔ چنانچہ جب لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے لیکن وہ لڑکا اللہ کے حکم سے بچ گیا۔ پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے۔ اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی اور کشتی الٹ گئی، لڑکا بچ گیا اور باقی سب لوگ غرق ہو گئے۔ اب بادشاہ یہ دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر لڑکے نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، تم بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا، اور اس کے لیے تمہیں اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ جب سب جمع ہو جائیں تو تم بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلانا تو میں مر جاؤں گا۔ لڑکے نے یہ دراصل بہت زبردست چال چلی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو ایک ماننا پڑے گا اور اس طرح ساری رعایا تک بھی تبلیغ ہو جائے گی۔ لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے نام پر اس لڑکے کو مارا گیا تو اس کا مذہب درست ہے۔ جب بادشاہ نے لڑکے کے کہنے کے مطابق رعایا کو اکٹھا کیا اور پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس پر تیر مارا تو وہ لڑکا مر گیا، مگر بادشاہ کی ساری رعایا نے یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کہ لڑکے کا مذہب حق ہے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اسلام کی خاطر قتل کروایا مگر اب ساری رعایا ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ بادشاہ نے پھر بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلا دی اور اہل ایمان کو آفر دی کہ یا تو وہ ایمان چھوڑ دیں یا پھر آگ میں کود جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ تیسرا یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا ان کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، کہ وہ جلنے کو تیار ہو جائیں مگر ایمان نہ چھوڑیں۔ لوگ دھڑا دھڑ زندہ آگ میں جلائے جا رہے تھے مگر وہ ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، تو عورت کے دل میں بچے کی جان کو بچانے کی خاطر ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ ایمان کو چھوڑ دوں، تو دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پر ہے، اور یوں پھر ماں اور بیٹے دونوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ دراصل حق و باطل کی ایک عظیم داستان ہے اور اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ اصحاب الاخدود اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر گئے اور اہل ایمان کو یہ پیغام دے گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر دل سے ایمان کبھی نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔